کسی ملک میں ڈاکوں کے ایک خطرناک گروہ نے ایک پہاڑی کو مسکن بنا کر قرب و جوار کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ علاقے کے لوگ ان سے تنگ آ چکے تھے۔ معاملہ بادشاہ تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو حکم دے دیا کہ ڈاکوؤں کے مسکن اور ان کے نقل و حرکت سے متعلق پوری معلومات فراہم کی جائیں۔ جاسوسوں نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کو مکمل معلومات سے آگاہ کر دیا۔ ڈاکو عموماً شام کے بعد اپنی قیام گاہ سے لوٹ مار کے لیے نکلتے تھے اور رات گئے واپس آتے تھے۔ بادشاہ نے ڈاکوؤں کے قیام گاہ چھوڑنے کے بعد ان کی عدم موجودگی میں پولیس کے کمانڈر کمین گاہوں میں چھپا دیے۔ رات گئے ڈاکو لوٹ مار کے اپنی پہاڑی قیام گاہ میں واپس لوٹے۔ وہ کافی تھکے ہوئے تھے، چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد سب کے سب ڈاکوؤں کو گہری نیند نے دبوچ لیا۔ پولیس کمانڈر اپنی کمین گاہوں سے نکلے اور سب ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا اور صبح بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ڈاکوؤں کے اس گروہ میں ایک ڈاکو کے ہمراہ اس کا نوعمر بیٹا بھی گرفتار تھا۔ بادشاہ نے سب کو قتل کی سزا کا حکم سنایا۔ بادشاہ کے وزیر کو اس نوخیز لڑکے پر رحم آ گیا۔ وزیر نے بادشاہ سے درخواست کی کہ جہاں پناہ اس نوعمر لڑکے نے ابھی تک جوانی کا پھل نہیں چکھا، اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو میں اپنی نگرانی میں اس کی تربیت کا بندوبست کروں گا۔ مجھے قوی امید ہے کہ یہ سدھر جائے گا اور ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر کو سمجھایا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ وزیر کے اصرار پر بادشاہ نے اس لڑکے کو معاف کر دیا۔ وزیر نے اس کی تربیت پر آدمی مقرر کیے، اسے شاہی آداب سکھائے گئے۔ بظاہر لڑکے میں کافی سدھار آ گیا۔ وزیر نے اس لڑکے کو بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ لڑکا آداب بجا لایا۔ وزیر نے بادشاہ سے عرض کی کہ آپ نے دیکھا کہ تربیت نے اپنا رنگ خوب دکھایا۔ بادشاہ نے سنی انسنی کر دی۔ بادشاہ جانتا تھا کہ ناکارہ اور نکمے لوہے سے بے سار کوشش کے باوجود اچھی تلوار نہیں بنائی جا سکتی۔ ایک کمینہ خصلت باپ کی بیٹے کی لاکھ تربیت کے باوجود اصلاح ناممکن ہے۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ اس نوعمر لڑکے پر باپ کا رنگ ایک نہ ایک دن ضرور غالب آ جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، نوعمر لڑکے کی تربیت جاری رہی۔ اسی اثناء میں اس نے ڈاکوؤں سے راہ و رسم اور تعلقات پیدا کر لیے۔ ایک شب اس نے اپنے محسن وزیر کو قتل کر ڈالا اور بھاگ کر اسی پہاڑی پر جا بیٹھا جہاں اس کا باپ سکونت پذیر تھا۔ اس نے ڈاکوؤں کے گروہ اپنے گرد جمع کر کے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ بادشاہ نے سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ کاش وزیر کو معلوم ہوتا کہ سانپ کا مار ڈالنا اس کے بچے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیچر کین ناٹ بی چینج۔ ہم کسی کی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہم جتنی کوشش کریں جو اس کی خاندانی اثرات ہیں اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔